اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام جناب صدر مدرس صاحب و جمیع اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید ہو، بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل مبارکہ کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو منتخب فرماتا ہے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، یعنی نبیوں میں سے حضور کو محبوبیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم سے بے حد محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خدمت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے جو مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ تھے ان کو منتخب فرما کر حضور کے صحابی بنایا، جس کا ثبوت ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتا ہے، جس کو شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من اصحابی، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری تمام بندوں کے دلوں پر نظر انتخاب ڈالی اور سب سے بہتر اور پاکیزہ دل میرے صحابہ کے علاوہ کسی کا نہ پایا، وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا، اور اسی لیے ان کو منتخب فرمایا اور میرے صحابہ بنایا۔ فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ، اور جسے وہ اچھا سمجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھا ہے، اور جسے وہ برا سمجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ برا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی وہ کیا خوب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے منتخب فرمائے، جو کہ صاف ستھرے خیالات اور صاف ستھرے نظریات والے تھے، اور اپنی جان مال اولاد اور ہر چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے والے تھے۔ اور قرآن مجید نے خود فرمایا، محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، یعنی کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔
اب کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں اور کسی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، تو اگر ساری دنیا بھی مل کر کہے کہ وہ آپس میں ناراض تھے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام صحابہ اکرام کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ اب اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فلانے سے راضی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فلان سے راضی نہیں تھا، تو ہم کہیں گے کہ ہم تمہاری مانیں گے یا رب کریم کی مانیں گے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے متعلق حضور کے احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار مقامات پر فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے میں کچھ آپ کے سامنے اب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی صحابی نے حضور سے پوچھا کہ سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد والے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد والے ہیں، یعنی ان کے صحابہ اکرام کے بعد وہ لوگ سب سے بہترین ہیں جو صحابہ اکرام کے بعد یعنی تابعین، اور ان کے بعد یعنی تبع تابعین ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، یعنی اگر میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما ادراک مد احدہم ولا نصفا، تو تم ان کے سیر بھر یا اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بناؤ، فمن احبہم فبحب احبہم، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اس کی گرفت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق فرما رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں اور ان کے معاملے میں اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ ناشائستہ الفاظ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، یعنی جب تم دیکھو کسی ایسے کو جو میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، پس تم کہو تمہارے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اگر آخر میں صرف چند الفاظ میں صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے پڑھانے والے خود رسول اللہ ہیں، اور جن کا نصاب کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے، اور جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے، اور جن کا انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، اور جن کی سند کلم وعد اللہ الحسنى ہے۔ اسی طرح آخر میں ہم ان تمام احادیث کو سننے کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام صحابہ اکرام واجب احترام ہے، یعنی تمام صحابہ اکرام، اگر کوئی صحابی
چند پل کے لیے بھی اگر حضور کے ساتھ ہوں تو ان کا بھی احترام ہم پر واجب ہے، کیونکہ صحابی کسی عمل سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں، تو ہر ایک صحابی کا احترام ہم پر واجب ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کے آل اور اصحاب سے دلی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب کے بغض سے محفوظ فرمائے۔